اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ آل عمران میں 4 سپارے میں ارشاد فرمایا اِنَّ بے شک اولا سب سے پہلے بیتم وضع للناس کہ جو اس روئے زمین پہ گھر بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا ذکر کیا بیت اللہ شریف کا کہ شہر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف جو تعمیر کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ سب سے پہلے کہ وہ میرا گھر ہے جو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے جو آسمان کے فرشتے تھے ان کے لیے بیت المعمور تعمیر کیا گیا، بالکل بیت اللہ شریف کے ساتھ۔ آپ یہ سمجھیں کہ زمین پہ بیت اللہ شریف ہے اور آسمانوں پہ اسی طرح بیت المعمور ہے۔ ان فرشتوں کا قبلہ جو آسمانوں پر رہتے تھے تو وہ بیت المعمور کا طواف کرتے تھے۔ اب جو زمین کے فرشتے وہ عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ ہم بھی تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی تیرا گھر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سب سے پہلے، فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ زمین پر میرا گھر تعمیر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کہ یہاں پر سارا پانی پانی تھا، جہاں بیت اللہ شریف ہے یہاں پر سارا پانی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح المعانی کے اندر آتا ہے کہ 40 سال
جہاں یہ پانی تھا اس کو جاگ میں تبدیل کر دیا، اللہ کے حکم سے وہ پانی جاگ بن گئی اور 40 سال تک موجود رہی۔ 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے وہ زمین بن گئی، اور اب اللہ کا حکم تھا فرشتوں کو کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ اس وقت کوئی اینٹیں موجود نہیں تھے، کوئی بلاک موجود نہیں تھے کہ فرشتوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا تھا۔ سفید اور چمکدار موتی تھے، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو سفید چمکدار موتیوں کے ساتھ تعمیر کیا، سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو۔ اور جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، طواف صرف اللہ کے فرشتے ہی کرتے تھے، اور اتنا بہترین منظر تھا کہ اگر بندہ باہر سے دیکھتا تو اندر سے نظر آتا تھا، سفید چمکدار موتی تھے، اندر سے آپ دیکھتے تو باہر والا بندہ آپ کو نظر آتا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی آمد سے 200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، 200 سال بعد آئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 200 سال پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اللہ کے گھر کو سفید موتیوں کے ساتھ تعمیر کیا۔ 200 سال گزر گئے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ وہ بھی ایک ایسا منظر تھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تیری تعریف کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، انسان نہ بنا۔ انسان قتل و غارت کرے گا، فتنہ فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے اس وقت تو خاموش ہو گئے کہ انسان قتل و غارت کرے گا، یا اللہ نہ بنا۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتوں آپ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ علماء نے لکھا جب میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ اللہ رسول کی رضا کی خاطر قربان کر کے اپنی جان اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے یا اللہ مجھے یہ تو بتا دے کہ تو اب بھی حسین پہ راضی ہے یا کہ نہیں راضی۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس دن ہمیں سمجھ لگی کہ ایسے بھی انسان ہیں کہ جو سب کچھ راہ خدا میں لٹا کے اب اللہ کی بارگاہ میں پوچھ رہے ہیں یا اللہ بتا کہ تو بھی اس حال میں میرے اوپر راضی ہے یا کہ نہیں راضی ہے۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، سب سے پہلے بغیر ماں باپ کے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی۔ اب آپ تنہا تھے تو عرض کی یا باری تعالیٰ میں تنہا ہوں، میرا کوئی سنگ ہونا چاہیے، میرا کوئی جوڑا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلی میں سے اماں ہوا کو پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر جب عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے اماں ہوا کو پیدا فرما دیا پسلی سے۔ تو ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم نہیں ابھی رک جو، بھی آپ کا نکاح ہوگا، ابھی آپ کا نکاح ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام حق مہر ادا کرو۔ عرض کی یا باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی درم و دینار نہیں ہے، میں کیسے حق مہر ادا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سنیں عظمت مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ 20 مرتبہ میرے محبوب کی ذات پہ درود شریف پڑھو، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔
یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر نکاح کا 20 مرتبہ درود شریف۔ اب یہ قوم، یہ امت اپنے باپ کے نقش قدم بھی نہیں چلتی کہ ہم درود و سلام نہیں پڑھتے۔ کہاں لکھا ہے پڑھنا چاہیے، کہاں لکھا ہے؟ میں تو کہتا ہوں وہاں لکھا ہے کہ ہمارے باپ کا جو حق مہر تھا وہ درود و سلام ہی تو تھا، کہ اللہ نے فرمایا آدم 20 مرتبہ میرے محبوب کی ذات پہ درود شریف پڑھو، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حق مہر ہی ہمارے جو باپ کا تھا وہ کیا تھا؟ درود شریف۔ اور اب بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ درود شریف پہ دلیل کون سی ہے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ کا نکاح ہو گیا، اس طرح کرو کہ آپ میرے گھر کو تعمیر کرو۔ 200 سال گزر گئے، پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اب 2 صدیاں گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی معاونت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں وہ آپ کے ساتھ مزدور بن کے آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ اب ایک ایک پتھر اتنا وزنی تھا، اتنا وزنی کہ 30 بندے اس کو مل کے اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا اور فرشتے نے پتھر اٹھا کے آدم علیہ السلام کو دیتے اور آپ اللہ تعالیٰ گھر تعمیر کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی خدمت اگر تاریخ پڑھی جائے تو دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کو تعمیر انہوں نے کیا، اور 200 سال گزر جانے کے بعد آج حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں اکثر مساجد میں لوگ انتظامیہ وہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں مسجد میں کہ ہم انتظامیہ ہیں، صدر ہیں، فلاں ہیں، ڈنگاں ہیں، یہ ہماری جاگیر ہے۔ یہ مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی بھائی۔ اگر اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا تو شکر ادا کریں اور تیار بھی ہو جائیں کہ قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اس معاشرے کے انتظامیہ کے پاس پیسہ آ جائے، یہ باتھ روموں پہ لگا دیتے ہیں، یہ کمرہ پھر جناب پڑھ دیو، پھر بڑھا دیو، ادھر کر دیو، ادھر کر دیو، صفحہ چاہ دیو، نمیاں لاؤ، فلانیاں کر دیو۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی اپنے مسجد کے امام کو معقول تنخواہ بھی دی ہے؟ ایک مسجد کے صدر نے امام سے کہا کہ امام صاحب میرے بیٹے کا انٹرویو ہے، آج آپ دعا کریں۔ تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دعا مانگی، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں میری مسجد کا جو صدر ہے اس کے بیٹے کی نوکری اتنی لگ جائے جتنی میری تنخواہ ہے۔ اسے دعا مانگی تو فوراً ناراض ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا آپ نے کر دیا ہے؟ اس نے کہا کیا کیا ہے؟ جتنی آپ مجھے دے رہے ہیں اتنی یہ میں نے آپ کے لیے بھی دعا کر دی ہے کہ اتنی آپ کے بیٹے کی سیلری ہو جتنی آپ 15-20 مجھے دے رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 15-20 میں گزارا ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا۔ وہ ناراض ہی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا اس دنیا کے اندر اگر سینگ والی بکری نا روٹی بکری سر بھی مارے ہوئے نا تو فرمایا قیامت دہاڑا اسے بھی اللہ دی برگاہ حساب دینا پوسی۔ لوگ مسجد میں فنڈ 5-5 لاکھ رکھ کے بیٹھے، کوئی آخا مولوی صاحب تنخواہ بتا دیتا، نہیں یار فنڈ پڑا رہے یار، وہ کو مسیتی دیاں پتہ ہے تو سمجھانے یار، بتاؤ نا یار۔ میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، خدا را آپ اس طریق کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ آج آدم علیہ السلام یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے، اللہ کے گھر کا کام کرنا، خدمت۔ اللہ انتخاب کرتا ہے، لیکن پھر بندہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے، یا اللہ تو نے خدمت کا موقع دیا اور قبول کر لیں۔ لیکن یہاں پر آپ یقین مانیں اس معاشرے میں ایسے لوگ، میں ان علماء کو، ائمہ مساجد کو، کہ آپ کا پیٹرول کہاں سے کہاں بڑھ گیا، لیکن ان کی تنخواہیں وہاں ہیں، لیکن نہ انہوں نے کبھی احتجاج کیا ہے، نہ یہ اپنی روٹی کے لیے دھرنا دیا ہے، اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ کسی مسجد میں اذان نماز رکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا محافظ ہے، یہ سفید پوشی ہے۔ لیکن اس گئے گزرے دور میں جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک مزدور کی تنخواہ 1000 روپے ہے، وہاں کبھی ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں۔ آپ کے مدارس کے بچے اس انتظار میں ہوتے ہیں، ان کے پاس راشن کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، لیکن آپ کے نعت خوان وہ دن بدن کروڑ پتی بنتے جا رہے ہیں، آپ کے پیر ارب پتی بنتے جا رہے ہیں۔ یہ بجائے پیروں کے ڈبوں کے اندر پیسے ڈالنے کے
آپ ان مدارس کے معاون بن جائیں، ان مساجد کے آپ معاون بن جائیں، دین کا آپ کام کریں، تو کل قیامت کے دن آپ کے اوپر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر کر رہے ہیں اور فرشتے پتھر اٹھا کے دے رہے ہیں۔ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے دعا کی، یا اللہ ہر مزدور کی مزدوری ہوتی ہے، آپ مجھے یہ تو فرما کہ میری مزدوری کیا ہے، کہ میں نے تیرا گھر تعمیر کیا، یا اللہ اب میری مزدوری کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے آدم جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا، یہ آپ کی مزدوری ہے۔ آج کی یا باری تعالیٰ بڑی مشکل کے ساتھ تیرے گھر کو تعمیر کیا، مشکل ہوتی ہے نا کوئی بھی کام، مزدوری تھوڑی بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم جو بندہ قیامت کی صبح تک حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، اس میرے گھر کا طواف کرے گا، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ہر اس بندے کی میں بخشش فرما دوں گا۔ آج کی یا باری تعالیٰ یہ مزدوری تھوڑی ہے، کوئی بندے یہ بھی ہونے جنہوں کو پیسے نہیں ہونے، ہر بندہ تو نہیں کعبہ شریف جا سکتا، یا اللہ مزدوری تھوڑی بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اس طرح کرتے ہیں، قیامت کی صبح تک جو بندہ حج یا عمرے کے لیے آئے گا اور طواف کے دوران جس بندے کا وہ نام لے گا، میں رب آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں ہر اس بندے کی بخشش فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ مزدوری دے رہا ہے، کہ پہلے فرمایا آپ کی بخشش کر دی گئی، اور بخشش آپ کی بھی ایسے نہیں ہوئی تھی، 300 سال آپ روتے رہے، 300 سال، 300 سال، اور آپ کے 300 سال کے بعد عرض کی یا اللہ تجھے واسطہ اس نام کا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، میری لغزش معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا صدقتا یا آدم، آدم آپ نے سچ کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ محمد مجھے پیارا ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ آج کی یا باری تعالیٰ جب میں نے جنت میں درختوں کے پتوں پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے حوروں کی آنکھوں پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جنت کے ہر دروازے ہر کونے پہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ تجھے یہ بڑا پیارا ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم واقعی یہ مجھے بڑا پیارا ہے، یہ میرا محبوب ہے، اگر یہ محبوب نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو معاف کیا۔ بعض بندے اپنا دفاع کرنے کے لیے کفری الفاظ کیا دیتے ہیں، اور چھوڑو جی غلطی تو آدم علیہ السلام کو بھی ہو گئی ہے، معاذ اللہ استغفر، یہ کفر ہے کہنا۔ گفتگو میں یہ کہہ دینا کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی تو کیڑی گل ہے، غلطی تو آدم علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے۔ بھائی غلطی اور لغزش ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ غلطی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان ارادہ کر کے کرتا ہے، کسی کو گال دیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے تو ارادہ کیا ہے تو بندے نے غلطی کی ہے نا۔ لغزش وہ ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے ہو جاتی ہے، کہ انسان راستے میں جا رہا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا تھا یا کیچڑ تھا، پاؤں سلپ ہوا، بندہ گر گیا، گرنے کا ارادہ نہیں تھا، گر گیا، اس کا نام ہے لغزش۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ چسکے کے طور پہ ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے حرام ہے اور گناہ ہے، کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا، یہ ہوا، ان استاد اگر پڑھانے کے طور پہ بیان کر دے نا تو وہ اور چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے یہ لوگوں چھوڑو جی غلطی ساڑھے کو کہ آدم علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے، نہیں نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یاد رکھنا لغزش ہوتی ہے، غلطی لفظ نہیں کہنا آپ نے، یہ کفری الفاظ ہیں، یا یہ کہہ دینا او اللہ تعالیٰ ہوتا ہے تقدا پہ جی، یہ بھی کفر ہے، یا اے کہہ دینا یار اللہ تعالیٰ میں نے بخار ہے یار یا اللہ تعالیٰ میں ہی ملیا بخار ہستا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ 100 کلمات ایسے ہیں جو لکھے مل جاتے ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے جو میں اور آپ توجہ ہی نہیں کرتے، ہم اللہ میاں اور اللہ میاں بہتر کر سی جی، تو یہ اللہ کو میاں کہنا یہ بھی اسلام میں حرام اور گناہ ہے۔ میاں کا معنی شور ہوتا ہے، خامند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، اللہ عز و جل کہہ سکتے ہیں، اللہ کو آپ اللہ میاں نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بات ضمناً آ گئی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے فرمایا کہ جو آئے گا طواف کرے گا
میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو عرض کی یا اللہ بڑا مشکل سے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، مزدوری بڑھا۔ تو اللہ نے فرمایا چلو جو بھی طواف کے لیے آئے گا، طواف کے دوران جس بندے کا نام لے گا میں رب اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے 40 مرتبہ پیدل چل کے آپ نے کعبہ شریف کا طواف کیا۔ آپ کا قد مبارک 180 فٹ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو اپنا قد مبارک تھا وہ کتنا تھا؟ 180 فٹ تھا آپ کا قد مبارک۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ ہندوستان سے چلے نا بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، تو آپ ایک قدم رکھتے تھے اور ایک قدم اٹھانے سے اتنی مسافت طے ہو جاتی تھی جتنا بندہ فاصلہ 3 دن اور 3 راتوں میں طے کرتا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کی تفسیر ہے کہ 180 فٹ آپ کا قد مبارک، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں نا ان کی عمریں بھی بڑی تھیں اور ان کے قد بھی بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ اس کا اتنا قد تھا کہ آپ نے نا پنجابی جانتے کہ اچھل کا کھونڈا ماریا تو اس سے گٹے تے لگا، یعنی کہ وہ آپ نے جمپ لیا کر مارا نا کھونڈا تو اس کا قد اتنا سی کہ اس سے ٹخنے تے لگا تو وہ مچھلی پکڑ کر تھلا زمین تو سورج تپش تے پکاندہ سی ہو۔ کبھی ہسٹری پڑھے آپ، پہلے لوگوں کی عمریں اور قد اتنے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم رکھتے ہیں آپ بیت اللہ شریف کی طرف ہندوستان سے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں جتنی مسافت آپ ایک قدم رکھتے تھے اور طے ہو جاتی تھی۔ 40 مرتبہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، 40 مرتبہ۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا، سمجھایا کہ باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب آنے والا ہے، آپ نے سب کو منع کیا۔ آپ پڑھیں 12واں سپارہ تفسیر کے ساتھ، تو کیا کہا کہ کتنا پانی آئے گا، کتنی بلندی ہوگی پانی کی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرما دیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ بیت اللہ شریف کو اٹھا لو، یہ نہ ہو کہ نقصان ہو جائے، بیت اللہ شریف کو زمین سے اٹھا لو۔ اور بیت اللہ شریف کو زمین سے اٹھا لیا گیا اور طوفان آیا، عذاب آیا، آ کے چلا بھی گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مائی کو کہا تھا کہ اماں عذاب آنے والا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے پہلے آگاہ کر دینا، اور آپ نہ بتا سکے، اور جب عذاب آیا اور آ کے چلا گیا، آپ اس خیمے میں گئے تو وہ اماں تسبیح لے کے پڑھ رہی تھی اور کہتی ہے اللہ کے نبی عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اماں آیا بھی ہے اور آ کے چلا بھی گیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب نام و نشان بیت اللہ شریف کا دوبارہ مٹ گیا، موجود نہیں تھا، صرف ایک پتھر وہاں پہ موجود تھا۔ لوگ آتے کہ یہ بیت اللہ شریف ہے، اس پتھر کی نشانی کو رکھ کے تو لوگ طواف کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جو بندہ زیارت کرنے کے لیے آتا ہے اس کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، تو مجھے یہ فرما کہ جو بندہ بیت اللہ شریف آئے گا، زیارت کرے گا، اس کو کیا انعام دے گا؟ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر اس کو معاف کر دوں گا اور کل قیامت کے دن میں اس کو اپنا دیدار عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتا ہے کہ اے میرے ابراہیم میرے گھر کو تعمیر کرو۔ آپ وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ دیکھیں، آپ یہ مسجد بنی 7 سال پہلے، تو یقیناً اہل محلہ اہل علاقہ نے جب بنائی تو سب سے پہلے انہوں نے قبلہ معلوم کیا کہ یار قبلہ کس طرف ہے، یہ نہ ہو کہ یہ اگر غلط ہو جائے تو لوگوں کی جو نمازیں ہیں کہ وہ ہمارے ذمہ ہوں گی۔ یقیناً انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا، پھر وہ آج کل آلہ ملتا ہے وہ رکھو تو پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے، کر کے پھر ساری بنیاد بندہ اپنی سیٹنگ کرتا ہے۔ یہ ایک عام مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیت اللہ شریف جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آپ تعمیر کرو، تو وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا۔ آج کی یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حدود کہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل امین آپ جاؤ اور ایک بادل کا ٹکڑا لے کے جاؤ، جہاں تک بادل کا سایہ ہوگا وہاں تک میرے گھر کی حدود ہے۔
بادل کا ٹکڑا سایہ کر دے گا، جہاں تک سایہ موجود ہوگا آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہاں تک میرا گھر ہے اور میری حدود ہے گھر کی۔ اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا بھیجی کہ جو ہوا چلی تیز ہوا تو بیت اللہ شریف کی جو بنیادیں تھیں وہ زہر ہو گئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی یہ حدود ہے، اور باپ بیٹا دونوں پھر اللہ کے حکم سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا کام شروع کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ اگر 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے 200 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اور دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اب یہ تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو تعمیر کرو۔ اب دیکھو نا، مزہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو پہلے جو کام ہوتا ہے وہ مستری بڑا جلدی کر لیتا ہے، لیکن جب کام گو پہ پہنچتا ہے نا، پنجابی جانتے ہو گو ہوتی ہے، رسی باندھتے ہیں، پھٹے باندھتے ہیں، پھر کام کی رفتار سلو ہو جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی رسیاں کو پھٹے نہیں تھے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے اسماعیل ہمیں گو کی ضرورت ہے، گو کا کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے، اب تھا یہ پتھر بڑا سخت، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے تو یہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے نرم ہو گیا۔ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے کہ شیشے کے اندر وہ مقام ابراہیم کو آپ نے دیکھا کہ اسی طرح محفوظ ہے، اور آپ کے قدمین کے نشان بھی واضح نظر آ رہے ہیں۔ باقی پتھر سخت ہے، لیکن جہاں آپ کے قدمین لگے تھے، جہاں آپ کھڑے ہو کے کام کر رہے تھے نا، وہ ریت کی طرح پتھر نرم ہو گیا تھا۔ اور پھر اگلی بات آپ نے کئی بار سنی کہ پتھر تو بے جان ہوتا ہے، پتھر کو کیا پتہ، دیکھیں نا یہ اینٹ لگی ہے، یہ اب لکڑ ہے، یہ ساری چیزیں بے جان چیزیں ہیں نا، کبھی بولی ہیں، کبھی انہوں نے سنا ہے، لیکن نہیں۔ ایک یہ ممبر ہے، ایک ممبر مسجد نبوی شریف میں تھا، سرکار بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب اس لکڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے تو وہ اس کو بڑا سکون ملتا تھا۔ جب سرکار جدا ہوئے تو اس لکڑ نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب احد پہاڑ پہ سوار ہوئے تو پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا۔ آج یہ مقام ابراہیم ہے، آپ 2-4 ردے لگاتے تو دل میں خیال آتا کہ دیوار اونچی ہو گئی ہے، تھوڑا اونچا ہو جاؤں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی دل میں خیال آتا تھا کہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ کبھی پتھر بھی ہوئے ہیں یار؟ تو مجھے بتاؤ کہ ایک پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آ جائے، اس کا یہ مقام ہے، تو جس چیز کی نسبت اللہ کے محبوب کے قدمین کے ساتھ ہو جائے، اب وہ پتھر خود بخود نہ اونچا ہو جاتا۔ پھر بڑی مزے کی بات، اس طرح نہیں تھا کہ وہ اونچا ہی رہتا تھا۔ اگر آپ نے 5 فٹ دیوار لگائی ہے نا، دل میں خیال آیا کہ میں اونچا ہو جاؤں تو پتھر 1 فٹ اونچا ہو جاتا، آپ ردے لگاتے، جب شام کو کام ختم کرتے تو پتھر واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا۔ جب اگلے دن کام شروع کرنا ہوتا پھر آ کے کھڑے ہوتے مقام ابراہیم، تو دل میں خیال ہوتا اونچا ہو جاؤں، تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا۔ تو آج دیکھیں 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج مقام ابراہیم وہاں پہ موجود ہے اور شیشے کے اندر بند ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے قدمین اسی طرح موجود ہیں۔ اور جب آپ نے گھر تعمیر کر دیا، پھر وہاں کھڑے ہو کے مزدوری نہیں مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزدوری مانگی تھی، یا اللہ مزدوری دے، تیرا گھر تعمیر کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ یا اللہ مزدوری کو بڑھایا جائے، جو بھی آ کے طواف کرے گا اس کو معاف کر دوں گا۔ عرض کی یا اللہ اور مزدوری کو بڑھایا جائے، فرمایا جو بھی آ کے طواف کرے گا، جس کا نام لے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام مزدوری نہیں مانگ رہے۔ عرض کی یا اللہ ربنا وابعث فیہم، یا اللہ میری اب یہ ایک دعا ہے کہ جس محبوب کو تو نے بھیجنا ہے نا، اس محبوب کو بھیج دے، بنا میں نے دیا ہے، تیرے گھر کو آ کے بسا وہ دے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگ رہے ہیں۔ علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ نیا گھر بناتا ہے، نیا مکان بناتا ہے،
اگر اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ کی وہ محفل سجاتا ہے تو یہ سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا تو سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ اللہ کے محبوب کا میلاد ہی تو منایا تھا، کہ سرکار کا ہی وہاں ذکر کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سارا ذکر تو اللہ کے محبوب کا تو آپ کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا گھر بھی بن گیا ہے، اب تیرا گھر بننے کے بعد جو سب سے پہلا ذکر ہوگا وہ تیرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ آج بھی لوگ جب نیا مکان بناتے ہیں، نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ یہ تو میں نے تمیداً 2-4 باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے بیت اللہ شریف کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہ عنوان تو آگے چلے گا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کیسے کیا، حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کرایا، حضرت زبیر نے تعمیر کرایا، قریش خاندان نے تعمیر کرایا۔ اس کی ہسٹری تو بڑی ہے۔ پھر آگے 500 سال ایسے بھی گزرے، تاریخ میں 500 سال ایسے گزرے کہ آب زمزم کا کنواں غائب ہو گیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 500 سال آب زمزم غائب رہا۔ اصاف اور نائلہ، یہ ایک لڑکا تھا، اصاف اور نائلہ لڑکی تھی، تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر زنا کیا تھا، طواف کے دوران انہوں نے زنا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بت بنا دیا تھا، اور پھر 500 سال آب زمزم غائب رہا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کو حکم ہوا کہ آپ جناب آب زمزم کی کنویں کی کھدائی کریں۔ ایک بڑی دلچسپ ایک طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اعلان سماعت فرمائیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھیں جتنا کسی بندے کی ہمت ہوتی ہے کام اتنا ہی بندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو بلبل نہ تھوڑا سا پانی لے کے آئی، تھوڑا سا ڈال دیا آگ میں، بجھا نہیں سکی، تو اللہ نے فرمایا بلبل تجھے کیا چاہیے؟ آج کی یا باری تعالیٰ یا تو پوچھنا ہی نہیں تھا، اگر پوچھا ہے تو تیرے 99 نام ہے نا، تو اپنے ناموں کا مجھے حافظ بنا دے۔ اب جب بلبل بولتی ہے نا تو یہ اللہ کے 99 نام پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قیمت لگ رہی تھی مصر کے بازار میں، تو وہ اماں بھی آ گئی تھی سوتر کی ہٹی لے کے، کہنے لگی کہ میں بھی خریدنا جی، یوسف علیہ السلام ہے۔ تو لوگوں کے مائی جی یہ تھے بڑے بڑے سرمایہ دار عاجز آ گئے، سواڑے کو کتنے پیسے آ گئے کہ تُس اللہ دے نبی ہیں خریدنا جی۔ تو اس کے پتہ میں نے بھی ہے کہ میں خرید نہ سکتی، لیکن میں چاہنی ہے کہ قیامت خریداروں کے اندر میرا نام بھی آ جائے۔ پتہ میں نے بھی ہے کہ میں نہیں خرید سکتی، لیکن قیامت کے دن ان کے خریداروں کے اندر میرا بھی نام آ جائے۔ تو جہاں آج ہر بندہ احتجاج کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کی خاطر جو انڈیا کے اندر گستاخی ہوئی، ہم جامع مسجد سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلیٹ فارم سے بھی اس کی مذمت کرتے ہیں کہ میرے امام نے کہا تھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سبھی یاداں تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، انہیں دبانے کی کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں کبھی نمرود آتا ہے، کبھی فرعون آتا ہے، کبھی یزید آتا ہے، لیکن سارے آئے، لیکن وہ خود بھی ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے محبوب کا ذکر آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور میں بات ختم کر رہا ہوں، ایک تو جمعے کے بعد ریلی ہے، پہلے تو ہمارا اڈیلا روڈ کے علماء کا یہ پروگرام تھا کہ الگ ہم ریلی جو ہے کہ نکالیں، لیکن جب طریق لبیک پاکستان نے کال کی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کا مقصد بھی ناموس رسالت ہے اور ہمارا مقصد بھی ناموس رسالت ہے۔ تو انشاءاللہ اڈیلا روڈ سے ہم 3:30 بجے الویو لین سے ریلی لے کے لیاقت باغ اور لیاقت باغ سے فیض آباد جائیں گے۔ ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لوگوں کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں کہ یہ نہ کہے کہ جو اگر آیا نہیں ہے تو بندہ کہے نہیں اس کو کوئی یہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہے یا اس کے دل میں کوئی دکھ نہیں ہے، نہیں، لوگوں کی مجبوریاں اپنی جگہ۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا ذکر خدا ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا، خدا کا ذکر پہلے ہے یا مصطفیٰ کا پہلے ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کا ذکر ختم ہو جائے گا، اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ جب آواز آئے گی کل من علیہ فان، قیامت آ جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ موجود ہوگا
جب اللہ موجود ہوگا تو اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوگا، ذکر خدا ختم ہو جائے گا، لیکن ذکر مصطفیٰ یہ ایسا ہے، یہ کسی کے ختم کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور آپ کوشش کریں، میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم جو انڈین مصنوعات ہیں آپ ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ مصنوعات تو مراد نہیں ہوتا کھان پین ہو، یہ جڑیاں فلمیں ہوندیاں نا، یہ ڈرامے ہوندے ہیں نا، کم از کم انسان دے دل دے اندر اتنا ایمان تو ہوا کہ یار میں کم از کم میں اپنے معبود کی خاطر سب بائیکاٹ کرنا۔ دیکھیں نا، یہ مزہ تو تب ہے نا، صرف یہاں پہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جن کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ ریلی میں بے شک تھوڑی دیر ہی آپ شرکت کریں، بے شک اس چوک تک ہی چلے جائیں۔